وہ بھی میرے واسطے دعا کرتے رہے ہیں، میں بھی دعا کرتا رہا، لیکن ہر ہفتے تقریباً 2 دفعہ میری خواب میں آ کے زیارت بھی فرما دیندے نے۔ آقا کریم دا کنا کمال احسان اس امت دے اتے کہ حضور ویسے کرنی جیسیاں ہستیاں کو دعا کرے امت دی بخشش دے واسطے۔ حدیث بھی صحیح ستہ دی، صحیح مسلم دی، میں کہ جدو دعا کی تھی سرکار میں کہ اے او میرا ویسے جڑا میرے نال پیار کردا ہے، میرا عاشق تے اللہ اے نال پیار کردا ہے، اے دی شفاعت نال اے دی دعا نال اللہ تعالی قبیلہ ربی تے مضر دی بیر بکریاں دے والاں تو زیادہ میری امت دی بخشش فرما دے گا۔ ایک تابی دی دعا وچ اے ناصر تے ایک صحابی دی دعا وچ کنا اثر ہوئے گا۔ تے جڑے محبوب کبریا نے، جڑے محبوب کبریا نے، کیونکہ شفاعت کے بدلے میں جنت ملی ہے، شفاعت کے بدلے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم کے جانے کے قابل، عمل تھے جہنم کہ جس ماں نے جنم دیتا ویسے کرنی نو اس ماں دی شان دا کی حال ہوئے گا، جدی خدمت نو حضور ویسے کرنی نے دیدار مسود قربان کر دیتا، اس ماں دی عظمت کنی ہوئے گی، اس ماں دی شان کنی ہوئے گی۔ وہ جدو امی جان نے پردہ فرمایا پھر ویسے کرنی فرما دینے، پھر میں گیا مدینہ المنورہ، میں دوڑدا جا رہا ننگی پاؤں، اس نے اپنا اون دا کمبل دے پجامہ بال الٹے ہوئے نے، جدو مدینہ المنورہ پہنچا لوگ بہندے نے کہ ایک کون آ گیا، عاشق سرکار، تے پتہ لگ گیا میرے آقا کریم پردہ فرما چکے نے۔ زارو قطار ہویا، فرماندے نے میں دیواراں نو نال لپٹ لپٹ کے رویا، میں دیواراں دے نال بوسے لے لے کے رویا۔ انہاں صحابہ نے پوچھا کہ تسی پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں کہ تسی سرکار دے صحبت وچ رہے ہو، مینوں اے تے دسو میرے سرکار دے ابرو ملے ہن یا جدا جدا سن؟ اور صحابہ ایک دوسرے چہرہ پہ ویندے نے، فرمایا کہ اے جیسے سرکار دے ابرو اے ملے سن یا جدا جدا سن، آپ دا باطن دا حوال کی سی خاموش۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی شفاعت دے نال قبیلہ ربی دے مضر دیاں بیر بکریاں تو زیادہ لوگاں نو اللہ تعالیٰ سرکار دی امتیاں نو بخش دے گا۔ ایک انسان جڑا بے میں نہیں کہنا سائنسدان پہ کہندا ایک انسان دے جسم دے 5 لاکھ تو زیادہ وال نے، تے بیر بکریاں دے انسان دے جسم تو کئی گنا زیادہ وال نے۔ تے رمی تے مضر دیاں بکریاں جڑیاں نے وہ تے رہندیاں پہاڑاں اُتے سن، مدانی بکری نسبت انہاں تے ہور زیادہ وال نے۔ اس قدر کروڑاں انساناں نو ویسے کرنی دی دعا دے صدقے اللہ تعالیٰ تے جس ماں نے ویسے کرنی جنم دیتا او دی شان، تے جس ماں نے محمد عربی نو جنم دیتا ہے تو جو دنال جس ماں نے محمد عربی نو جنم دیتا ہے پھر اس ماں دی کی شان ہوئے گی۔ میرا تے ایمان کہندا ہے کہ ملکہ ہے کل جہاں ہے میرے، گونج پہنی چاہیے، ملکہ کل جہاں ہے میرے، رحمت کا صاحباں ہے میرے، کہتے ہیں سب بچے ماں کو امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے، سوچو کہ کس کی جان ہے، سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے، رحمت کا صاحباں ہے میرے، ملکہ کل جہاں ہے۔ تو سیمن دی بکار جو آیا مقصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 11واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 تھی۔ 3 جملے ہیں، تینوں بے مثل و بے مثال ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا ہے پہلا جملہ تو یہ ہے، یہ خطاب صرف سرکار کے دیوانوں کو ہے، شمع رسالت کے پروانوں کو ہے اور صاحب ایمان کو ہے، بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی کا سرٹیفکیٹ دے رہا اللہ تعالیٰ، بہت بڑا کمال کا جملہ ہے۔ پہلے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا پہلے جملے، دوسرے میں تقوی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اتقوا اللہ، تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈر دو۔ پھر فرمایا کونوا مع الصادقین، اور پھر میرے جو ولی ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ معاملہ بڑا عظیم ہے۔ یا الہی ہمیں ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، وہ بلیورز بی کیئرفل آف اللہ، فیئر اللہ اینڈ بی ود دی ٹرو ونس، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی والے ہو جاؤ، اور جو میرے بندے ہیں جو میرے بندے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یا الہی جب ہمیں ایمان کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیا، تقوی کا بھی دے دیا، پائزنس کا، تو پھر ولیوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ، یہ نص قرآن ہے، ولی کے پاس جائے گا وہ جو صاحب ایمان ہے، بے ایمان ولی کے پاس جا سکتا؟ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والو، اتقوا اللہ، ایمان اور تقوی والا جائے گا اللہ کے ولی۔ میں 2 نمبر پیروں کی بات نہیں کرتا، ان کے پاس تو خدا کرے کوئی بھی نہ جائے، میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ڈبے پیر ہیں، یہ پھونکوں والے پیر ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ولی کے 6 معنی ہیں، قریبی، نزدیکی، مددگار اور مشکل کشا، نگہبان۔ اور مددگاری کی بات ہے، ولی کو انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں، فرینڈ کے سپیلنگ بھی 6 ہیں، اس کے معنی بھی 6 ہیں۔ FRIEND، ایف مین فاسٹ 11، آر مین ریئل حقیقی، آئی مین آئیڈیل مثالی، ای مین ایمینٹ قریبی، این فار نیئر نزدیکی، اور ڈی فار ڈیئر پیارا۔ عربی میں بھی 6 اس کے معنی ہیں، تو انگریزی میں بھی اس کے 6 معنی ہیں۔ ولی کو انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا ولیوں کے پاس وہی جائے گا جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہے۔ دوسری بات، یا اللہ ہمیں صاحب ایمان بھی فرما دیا، صاحب تقوی، پھر ولیوں کے پاس بھیجتا ہے۔ میں اس کی وجہ ہے، جب آپ پڑھیں گے نا 23واں پارہ سورہ صاد پڑھیں گے تو شیطان لعین کو جب نکالا گیا نا جنت سے، عرض کی تھی مولا مجھے قیامت تک مہلت دے دو، میں دے دی۔ یا اللہ مجھے طاقت بھی دے دو، میں تمہیں طاقت بھی دے دی، کیا کرے گا؟ کہتا ہے آل فابی عزتک لاغوینہم اجمعین، یہ 82 نمبر آیت ہے 23ویں پارہ سورہ صاد میں۔ یا اللہ تیری عزت کے ساتھ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ آگے 83 نمبر اگلی آیت میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن آج کے پاس جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ بینک میں رکھتا ہے، لاکر میں سونا چاندی رکھتا ہے، گھر میں باڈی گارڈ رکھتا ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ نہ تو سونا چاندی لوٹتا ہے، نہ روپیہ پیسہ لوٹتا ہے، نہ مال مویشی لوٹتا ہے، وہ ایمان کا خزانہ لوٹتا ہے، تقوی کا خزانہ لوٹتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا میں نے تمہیں ایمان کا خزانہ بھی دے دیا ہے، تقوی کا خزانہ بھی دے دیا ہے، اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، دونوں خزانوں کو انشاءاللہ ساتھ لے کے میرے پاس آؤ گے۔ تو آج جس سرکار کے عاشق کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ مستور فی دنیا، سرکار کہ دنیا میں پوشیدہ ہیں لیکن عرش پہ ان کے بڑے چرچے ہیں، ان کے بہان کا بڑا نام ہے۔ اور کرنی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ 3 وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ یمن کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں کرن، وہاں پیدا ہوئے، کرن سے کرنی۔ دوسری وجہ ہے کہ کرن کے لوگ بڑے رقیق القلب اور حق شناس ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ آپ کے جسم انور کے اوپر بال بہت زیادہ تھے، اس لیے بھی آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کی دعا سے سرکار نے پہلے بھی اشارہ دی ہے کہ قبیلہ ربیع اور مضر کی بیر بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ
میرے غلاموں کی بخشش فرمائے گا۔ تو سامعین شام یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو بخشش ہو جائے گی، اعمال میں کمی بیشی تو سرکار پورا فرما دیں گے، اگر عقیدہ خراب ہے تو بخشش نہیں ہونی۔ یہ نص قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی دفعہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ڈز ناٹ گائیڈ ٹرانسگریسنگ پیپل، گستاخ کی بخشش تو بڑی دور کی بات ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں نے اس کو ہدایت ہی نہیں دینی۔ دوسرا گروہ بڑا سکتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی کروئل پیپل، میں کہ ظالم کے لیے بھی بخشش نہیں ہے، ہدایت ہی نہیں تو بخشش کہاں سے؟ ظالم اور گستاخ کی بخشش نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو آج جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر، کیا ڈکا چھپا کسی سے؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ میرے سرکار کی شان ہے، میں گریویس ٹو ہم از یور فالنگ ٹو ڈسٹریس، تمہیں تکلیف پہنچے نا، تمہیں درد ہو تو آقا اس کی کسک اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ یعنی امتی کو یہاں وزیر آباد میں تکلیف ہو تو گنبد خضرا میں لیٹے آقا اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ جب فلسطینیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیا میرے آقا ناراض نہیں ہے؟ کیا میرے آقا بھی اقرار نہیں ہے؟ تو آج انشاءاللہ نماز کے بعد تو سب آپ کھڑے ہوں گے، تو وہ فلسطین کے بہن بھائیوں کی امداد کے لیے عطیات اکٹھے کر رہے ہیں، نقدی یا جو بھی آپ نے دینا ہو، مسجد کے باہر وہ کھڑے ہوں گے۔ تو خدارہ اپنے مسلمان فلسطین بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے جتنا بھی ہو سکے اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ الجلال میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔